السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسنسرڈ میں. آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت ہی غیر معمولی ہوا. جو ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا جو پاکستان کے سب سے توانا آوازیں ہیں انسانی حقوق کی، ان کے ساتھ آج بھی کیا غیر منصفانہ ہوا، کیا ظلم ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کی تفصیلات آپ کو بتائے دیتے ہیں. تو دیکھیے، کل جو جسٹس اعظم خان صاحب تھے، انہوں نے کہا جی کہ اس کے ساتھ سرٹیفائڈ کاپی نہیں ہے تو میں نہیں سنوں گا. سرٹیفائڈ کاپی کروا کے آج لگایا گیا. آج جب ان کی کمرہ عدالت میں ہم پہنچے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر معمولی طور پر بجلی نہیں تھی، اور جو کورٹ رومز تھے، جو جسٹس اعظم خان صاحب کا بھی جو کورٹ روم نمبر 5 ہے، کین یو بلیو وہاں پر کوئی ایمرجنسی لائٹ بھی نہیں تھی. اندھیرے میں وکلا اور جو سائلین آئے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور شدید گرمی، حبس اور ایک عجیب و غریب سا ماحول تھا کورٹ روم کا. اور میرے سے صحافی اور ہم سب صحافی پریشان کھڑے ہوئے تھے کہ یہ کیسا اسلام آباد ہائی کورٹ ہے؟ پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے، وفاقی دارالحکومت کا واحد ہائی کورٹ ہے. ابھی حال ہی میں اس کی نئی یہ بلڈنگ بنی ہے، اس میں ایک جنریٹر بھی نہیں ہے کہ کورٹ رومز کے اندر. چھوٹی چھوٹی عمارتوں میں بھی جنریٹر ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جنریٹر نہیں ہے. پھر بتایا گیا جی جنریٹر ہے جی، وہ کام نہیں کر رہا. اب ہمیں ادھر سے آئیڈیا ہوگا کہ یار یہ تو ایمان اور ہادی کا کیس آیا، بتی گل ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی. ٹھیک ہے، جج ان پلگڈ ہو گئے ہیں، ججوں کے کرنٹ جانا بند ہو گیا ہے، تو جج اب بیکار ہو گیا، ان سے کام ہی نہیں ہوگا. ٹھیک، اور پورا کا پورا جو پاکستان کا نظام انصاف ہے وہ اس وقت اس میں لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. انصاف کی تو لوڈ شیڈنگ چل ہی رہی تھی، اب بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے. خیر، ہم بیٹھے رہے. ان دا اینڈ کورٹ سٹاف نے آ کے بتایا جی کہ وہ ارجنٹ کی لسٹ کو سنیں گے یا بیل میٹرز کو باقی نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے پھر بھی کہا شکر ادا کیا، چلو ہمارا ارجنٹ میں سنا تو جائے گا. اور ہمیں امید تھی کہ شاید کورٹ روم کے اندر کوئی لائٹیں وغیرہ ایمرجنسی لائٹس بھی لا کے لگا دی جائیں گی یا کچھ ہوگا اس قسم کا. لیکن تھوڑی دیر بعد اس گھپ اندھیرے میں جسٹس اعظم خان صاحب، کین یو بلیو، موبائل کی ٹارچ کی روشنی میں انٹر ہوئے. ان کے ساتھ ان کا سٹاف موبائل کی ٹارچ سے ان کو چلاتا ہوا لے کے آ رہا تھا. اینڈ آئی واز لائک کہ سیریسلی آپ کو اس کو دوسری ٹارچ نہیں ہے؟ وہ جو ہمارے گھروں میں ایک ایمرجنسی لائٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہے؟ یہ کیسے آ رہے ہیں؟ وہ آئے اور آ کے وہ اپنے بیٹھ کے سیٹ کے اوپر، جو ایک معزز جج کی سیٹ ہوتی ہے، اور ان کا سٹاف ان کے سر پر موبائل کی لائٹ لے کے کھڑا ہو گیا. اور جو وکلا تھے وہ بھی روسٹر پر آنے لگ گئے، اور ہر وکیل کے ساتھ اس کا ایسوسیٹ موبائل کی لائٹ لے کے کھڑا ہو گیا. میں نے زندگی میں کبھی اعلیٰ عدلیہ میں یہ منظر نہیں دیکھا. مجھے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کور کرتے ہوئے، لوور کورٹس بھی کور کرتے ہوئے، کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگ بھگ 10-12 سال تو عمری طور پہ ہو گئے ہیں. پاناما ٹرائل بھی میں نے پورا کور کیا، اس کے بعد بھی آج تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10-12 سال ہو گئے ہیں. میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح گھپ اندھیرے ہوں اور موبائل کی ٹارچ کی روشنی میں جج بیٹھے ہوں. اور وہ آئے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کا کیس کال ہوا، تو سب آ کے روشن کے قریب آئے، حالانکہ کوئی دیکھ تو نہیں پا رہا تھا. ٹھیک ہے، جسٹس اعظم خان صاحب کا بھی چہرہ نہیں نظر آ رہا تھا، موبائل کی روشنی میں یہ نظر آ رہا تھا کہ ایک جج نے ایک فائل پکڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب سوچیں موبائل کی ٹارچ کتنی ہوتی ہے کہ اس سے وہ جج صاحب فائل پڑھ رہے ہیں. خیر، انہوں نے جو ایمان مزاری کے وکلا ہیں، فیصل صدیقی جو لیڈ کونسل ہیں، سینئر وکیل ہیں بڑے نامور، ان سے سوال کیا کہ آپ نے وہ اٹیسٹڈ کاپی لگا دی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل اٹیسٹڈ کاپی لگی ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی سرٹیفائڈ کاپی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، میں نوٹس کر دیتا ہوں، رکھ لیتا ہوں اگلی تاریخ پہ سماعت. تو فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ آپ برائے مہربانی اسی جو عید سے قبل کی کوئی تاریخ دے دیں، تاکہ اگر ریلیف مل گیا تو دونوں عید گھر کر سکیں گے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں دیکھیں، جمعرات کو میں رکھ نہیں سکتا، جمعے کو میں ہوتا نہیں ہوں، اور سوموار آخری ورکنگ ڈے ہے عید کی چھٹیوں سے پہلے، تو اس دن رکھنے کا کیا فائدہ، یہ وہ. تو
فیصل صدیقی صاحب نے بھی درخواست کی, استدعا کی, اصرار کیا کہ آپ سوموار کو تو رکھ دیں. اگر جو پروسیکیوشن سائڈ ہے اس نے اگر ایڈجرنمنٹ مانگ لی تو پھر اور معاملہ ہوگا, لیکن آپ تو رکھ دیں. لیکن جج صاحب نے کہا کہ نہیں. پھر ریاست علی آزاد صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابق صدر رہے ہیں, جو جسٹس اعظم خان صاحب کے سامنے جب وہ سیشن کورٹ میں ہوتے تھے تب بھی پیش ہوتے رہے ہیں, یہاں پیش ہوتے رہے ہیں, اسلام آباد کا جانا پہچاننا چہرہ ہے, انہوں نے بھی جسٹس اعظم خان سے ریکویسٹ کی کہ جناب معزز جج صاحب, یہ ہماری بار کے دونوں ممبر ہیں ایمان اور ہادی, ہم ان کے لیے بڑے کنسرنڈ ہیں, آپ برائے مہربانی ذرا تاریخ سوموار کی دے دیں, سوموار کو آرگو کر لیں گے. اور اب دیکھیے کورٹ روم میں آمنہ مسعود جنجوعہ کھڑی ہوئی ہیں, ٹھیک, پھر طاہرہ عبداللہ ہیں, ایمان کی والدہ ہیں, اسلام آباد بار ایسوسیشن کے صدر جو نعیم گجر صاحب ہیں وہ ہیں, ظفر کھوکھر صاحب ہیں, فرت اللہ بابر صاحب ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں, ٹھیک, افراز صاحب خٹک صاحب ہیں. یہ سب لوگ فریادی بن کے آپ کے کھڑے ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے قدور نام ہیں یہ, ٹھیک. کوئی آپ کو طاہرہ عبداللہ کوئی کسی نام کو دیکھ کے بھی آپ کو نہیں گریس آ رہی کہ یار یہ سب لوگ پریشان فریادی بن کے میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, تو میں کچھ تو ان کو ایسا کروں کہ ان کو اس عدلیہ میں اعتماد رہے کہ یہ عدلیہ ابھی بھی عدلیہ ہے. لیکن وہ نہیں مانے, انہوں نے 1 جون کی تاریخ رکھ دی. اور فیصل صدیقی صاحب نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے سر, پھر آپ نے نہیں دینی آپ, لیکن پہلا ورکنگ ڈے 1 جون ہی رکھیں. پھر تو انہوں نے کہا جی 1 جون کی تاریخ ہے. اور پھر پتہ چلا کہ جو فرزانہ باری صاحبہ ہیں جو عورت مارچ کی آرگنائزر ہیں اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں, ان کو, اور جو آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ ہیں جو مسنگ پرسن کی تحریکوں کا چہرہ ہیں, ان کی جو صاحبزادی ہیں عائشہ, ان دونوں کو, فرزانہ باری اور عائشہ کو, انہوں نے باہر گیٹ پہ روکا ہوا ہے, اندر آنے ہی نہیں دیا. EU کا آبزرور مشن آیا, اس کو بھی نہیں آنے دیا اندر, ٹھیک. اب دیکھیں یہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے, پوری دنیا میں عدلیہ کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ آزاد عدلیہ کا, کہ وہ اوپن کورٹ ہوگی اور اس کو پبلک ایکسیس ہوگی, کہ کوئی بھی آ کے عدالت میں سماعت کو اٹینڈ کر سکتا ہے. یہ کینگرو کورٹس ہوتی ہیں جو اوپن کورٹس نہیں ہوتی, اور ان کو دنیا انڈیپینڈنٹ کورٹ نہیں مانتی. یہاں پر باہر گرمی میں, یہ جو میں نے نام لیے ہیں, یہ باہر گرمی میں خوار ہوتے رہے, پسینے آ رہے ہیں, لائٹ اندر نہیں تھی تو باہر کیا ہونی تھی, ٹھیک ہے, اور اتنی گرمی ہے, ان سب کو باہر کھڑا رکھا گیا, اندر نہیں آنے دیا گیا, ٹھیک. اب آپ بتائیے اس کے بعد پاکستان کی عدلیہ کیا اوپن کورٹ ہے؟ اگر اوپن کورٹ نہیں ہے تو پھر کیا آپ اس کو انڈیپینڈنٹ عدلیہ کہہ سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی جس قسم کے اندر سماعت ہو رہی ہے, اسی وجہ سے کسی کو اندر نہیں آنے دے رہے کہ وہ آ کے ہمارا کیا چہرہ دیکھے گا کہ ہم کیا سماعت کر رہے ہیں. تو اس سب کے بعد کیا اب آپ توقع کر سکتے تھے؟ اور مجھے جو بہت افسوس ہوا وہ ایمان کی جو والدہ تھیں ڈاکٹر شیریں مزاری, جو سابق وفاقی وزیر انسانی حقوق بھی ہیں, ان کا دیکھ کے بڑا افسوس ہوا. وہ باہر نکلی تو بہت اتنی ڈس اپوائنٹ تھی کہ عدالت سے نکلتے سار وہ کمرہ عدالت کے باہر ہی ایک سائڈ پہ ایک بینچ سا ہوتا ہے, وہ اس کے اوپر نڈھال ہو کے بیٹھ گئی. جیسے نہیں ایک ماں ایک ٹوٹ جاتی کہ میری بیٹی تو عید پر بھی نہیں آئے گی, میرا داماد عید پر نہیں آئے گا, میرے ساتھ نہیں عید کریں گے. ایک عید پہلے وہ اندر گزار چکے ہیں, اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے انشور کیا کہ وہ دوسری عید بھی اندر کریں, یا جس کی بھی ہدایت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ ان کے یہ عید بھی اندر کروانی ہے. تو وہ بیٹھ کے مجھے بڑا دکھ ہوا ایک ماں کو دیکھ کے. مجھے ایمان اور ہادی کے لیے بڑا دکھ ہوا کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ پوری پاکستان کے مظلوموں کے مقدمے لڑتے رہے اور آج اس کی قیمت کیا ادا کر رہے ہیں. اور جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنے نہیں دیا جاتا تھا لوگوں کو ایمان اور ہادی کی وہ اٹینڈ کرنے کے لیے ہیئرنگ, تو میں نے دل کیا کہ میں باہر جا کے ان سب کو کہتا کہ آپ لوگ اپنا نام نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹر ہوتے وقت کہا کریں ہم رجب بٹ ہیں. تو ہو سکتا ہے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نیچے آپ کو ریسیو کرنے کے لیے کھڑے ہوں, گھوڑوں کا ڈانس بھی آپ کے لیے کروا دیں, کیونکہ رجب بٹ کے لیے جو ایک ٹک ٹاکر ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے دروازے کھولے تھے. وہ بغیر نمبر پلیٹ والی لینڈ کروزر کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اندر آیا تھا.
جہاں پہ سوائے ججز کے کوئی گاڑی نہیں آتی وہاں پہ رجب بٹ کی گاڑی آئی تھی. تو باقی لوگوں کو پیدل بھی نہیں آنے دے رہے جو جینوئنلی ہیئرنگ اٹینڈ کرنے آ رہے ہیں. رجب بٹ کی تو موجیں تھیں اندر ہائی کورٹ میں، وہ آ رہا تھا. یہ جب عدلیہ کا کل حیثیت رہ جائے وہاں پر کیا ہوگا، اور پھر اس عدلیہ کے بارے میں کہ کس طرح سے لوگوں کو روکا جا رہا تھا اور کیا خواتین نے فیل کیا. ذرا پہلے آپ فرزانہ باری صاحبہ اور آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ کی گفتگو ذرا سنیے. بڑی تلخ ہے لیکن سنیے ذرا. دیکھیں آج ہیئرنگ تھی ایمان اور ہادی کے کیس میں، اور آج بھی بہت ہمیں مایوسی ہوئی ہے. عورت مارچ اسلام آباد کی طرف سے ہم اس کو بالکل آج جو جج نے فیصلہ کیا اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ جی اب آئندہ عید کے بعد جو پہلا ورکنگ ڈے ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کیس کو سنیں گے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 2 ورکنگ ڈیز تھے، منڈے کا دن تھا، تھرسڈے کا دن تھا. اگر وہ چاہتے تو ابھی یہ فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کو ایک سزا دینے کی سزا دی جا رہی ہے بیسیکلی، اور ریاست یہ پیغام دینا چاہتی ہے ہم جیسے لوگوں کو بھی جو بھی ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز ہیں کہ اگر آپ جو ہیں وہ ریاست کی عوام دشمن پالیسیوں کے اوپر بات کریں گے، ان کو کنڈیم کریں گے، مزاحمت کریں گے، تو آپ کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. اور آپ دیکھ لیں کہ آج اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی جو ہے وہ مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال ہو رہی ہیں، اور ہم اس کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں. اس سے پورے سماج کے اندر جو ہے ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے اس پہ اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے، اور یہ جو کورٹس ہیں یہ کینگرو کورٹس بن کے رہ گئی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر جوڈیشری کو، لائرز کو چاہیے کہ وہ پروٹیکٹ کریں اپنے اس نظام کو، کیونکہ اگر یہ پاکستان کی اشرافیہ اس طرح سے ان کو اپنی جیب میں رکھے گی تو پاکستان کی عوام جو ہے بس سوائے ان میں احساس بیگانگی پیدا ہونے کے میں سمجھتی ہوں اس کا کوئی مثبت چیز پیدا نہیں ہو سکتی. فرزانہ باری صاحبہ، آج آپ کو کیا داخلے سے بھی روکا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ جی بالکل، اور انہوں نے کہا وہ کہہ رہے تھے کہ جی صرف فیملی الاؤڈ ہے. دیکھا جائے تو دیکھیں یہ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں وہ صرف فیملیز کو بلانگ نہیں کرتے، وہ پورے سماج کو بلانگ کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان اور ہادی جو ہے وی آر پارٹ آف ہماری ایکسٹینڈیڈ فیملی کا وہ حصہ ہے، اور بہت ہمیں بالکل وہ اندر آنے نہیں دے رہے تھے. بہت مشکل سے جو لائرز وغیرہ باہر آئے ہیں، اور مین وائل ہمیں پتہ چلا کہ یہ کیس ویسے ہی انہوں نے جو ہے اس کا فیصلہ ہی ججز نے کیا. اتنا تو ہمت کرنی چاہیے ججز کو، اتنا تو اپنی کریڈیبلٹی کو ہی آپ دیکھیں. یہ آپ ساری زندگی ایز اے جج بن کے نہیں بیٹھنا، آپ نے ریٹائر بھی ہونا ہے، تو آپ اپنی کم از کم جو ہے ایک کریڈیبلٹی جو ہے اس کے خاطر ہی آپ جو ہے وہ عوام کے حق میں جو صحیح فیصلے ہیں وہ کرنے چاہیے عدالتوں کو. آپ کیا کہیں گی ڈیفینس فار ہیومن رائٹس کی طرف سے آمنہ جنجوعہ صاحبہ آج کی؟ جی ہم آبزرو کر رہے ہیں پورا جوڈیشل پروسیس میں تمام جو بھی ہیئرنگز ہے سپریم کورٹ میں جو تھی اس میں جس طرح سے ڈیل کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ مطلب وہ خود بھی فیصلہ کر سکتے تھے، دے ہیڈ اے اپر ہینڈ، مگر انہوں نے اس کو واپس جسٹ فار ڈیلے انہوں نے واپس ہائی کورٹ کی طرف بھیج دیا کہ وہ تو وہاں پینڈنگ ہے تو آپ وہاں جائیں. اور یہاں پر ہم بڑی امیدیں لے کر آئے. یسٹرڈے یہ کر دیا کہ جی آپ کے پاس سرٹیفائڈ کاپیز نہیں ہیں. جب فیصل صدیق نے سرٹیفائڈ کاپیز بھی نکال دی پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، تھرو پراپر چینل آئیں، پہلے آپ اس کو آفس میں فائل کریں اور اس کے بعد ارلی ہیئرنگ دوبارہ موو کریں. سو واٹ از دس؟ دیکھیں جج اتنا باؤنڈ نہیں ہوتا، اتنا لکیر کا فقیر نہیں ہوتا کہ وہ آؤٹ آف دا وے نہ جا سکے ان دا انٹرسٹ آف جسٹس. انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جج بہت کچھ کر سکتا ہے، اور آج بھی ان کے اوپر بائنڈنگ تھا کہ ایک ایگریوڈ کپل جو کہ جس نے کچھ کیا نہیں ہے، صرف ایک پولیٹیکل وینڈیٹا کے تحت ان کو سزا مل رہی ہے، تو ان کا ساتھ دیتے ہوئے وہ ان کو آج بھی بیل آؤٹ کر سکتا تھا. اور بلکہ 2 ورکنگ ڈیز ابھی رہتے بھی تھے، کل کا دن بھی تھا، منڈے کا دن بھی تھا، تو ہی کوڈ ہیو فکسڈ دا ڈیٹ ارلیئر اینڈ گیون ریلیف ٹو بوتھ آف دیم، بٹ انفارچونیٹلی یہ نہیں ہوا. آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ، کیونکہ ایمان اور ہادی لاپتہ افراد کے مقدمات لڑتے تھے، آپ لاپتہ افراد کی تحریک کا ایک چہرہ ہیں، آپ بتائیے کہ ان دونوں میں جیل میں جانے کے بعد کیا آپ کو جو وکلا حاصل کرنے اور عدالتوں سے انصاف لینے میں کوئی مشکلات کا سامنا ہے، یا آپ کا کام ایک نارمل اس میں چل رہا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں چل رہا. ہمارا جتنے بھی ہمارے کیسز کوئی تقریباً 40 to 45 کیسز ور پینڈنگ ان اسلام آباد ہائی کورٹ. تو جب بینچ ٹوٹا، جو محسن اختر کیانی صاحب کا بینچ تھا، اس کے ٹوٹنے کے بعد سے آلموسٹ 1.5 سال ہو گیا ہے کوئی ہیئرنگ نہیں لگی.
اور جن کو ایمان ریپرزینٹ کر رہی تھی وہ اسی طرح اسٹک پڑے ہوئے ہیں. نو ادر لائر از ولنگ ٹو ٹیک دوز کیسز. کوئی آگے بڑھنا نہیں چاہتا, کوئی ان کو اپنا کیس بنانا نہیں چاہتا. تو کیا پیغام مل گیا سب وکلا کو, ایمان اور ہادی کو جیل میں ڈال کے کہ لاپتہ افراد کے مقدمات لڑو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو اس لیے ایک چلنگ ایفیکٹ سوسائٹی میں آ رہا ہے. اس کی وجہ سے یہ سزا اتنی آؤٹ آف دا وے اور اتنی جس کو کہتے ہیں نا کہ اتنی زیادہ ایگریسولی جو دی گئی ہے, اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ایک ایسا سخت پیغام چلا جائے سول سوسائٹی کو اور لٹیگینٹس کو اور لیگل فریٹرنیٹی کو کہ آپ بس دیکھ بھال کے قدم رکھو. جی, یہ آمنہ مسعود جنجوعہ اور فرزانہ باری صاحبہ بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. اور آپ نے سنا آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ بتا رہی ہیں کہ لاپتہ افراد کے لیے اب وکلا میں خوف پیدا ہو گیا ہے. وہ لاپتہ افراد کے مقدمات نہیں لے رہے, جبکہ ایمان اور ہادی کی سزا ہوئی ہے کہ یہ تو بڑا چلنگ ایفیکٹ ہے اس کا, کہ یہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں اگر ہم اس طرح کی وکالت کریں گے. اور اب ذرا سنیے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سینیٹر ہیں سابق, اور سابق سینیٹر افراز صاحب خٹک صاحب, دونوں سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں, اور ذرا دونوں کو سنیے, وہ بھی یہ ہیئرنگ اٹینڈ کرنے آئے تھے. اب تو ہماری عدلیہ کا جو نظام ہے یہ تو اب محض ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے وزارت قانون کا, کہ جہاں سے ایگزیکٹو کی خواہشات کے برعکس اگر کوئی کیس کنٹینشیس کیس سامنے لگا ہو اس کو پھر جان بوجھ کر التوا میں رکھا جاتا ہے, جان بوجھ کر اس سے نظریں چرائی جاتی ہیں. اور اگر ایسا موقع آ جائے کہ اب نظریں مزید بچانا ممکن نہ ہو تو اس میں الٹے سیدھے فیصلے دے کر لٹیگنٹس کو مایوس کیا جاتا ہے. ایمان کا اور ہادی کا یہ حق ہے کہ ان کی یہ اپیلز ریگولرلی, ہمیں سپریم کورٹ جانے کی تو ضرورت محسوس ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. نظام انصاف کو اپنے پروسیجرز کے تحت, قواعد و ضوابط کے تحت ان کا کیس بہت پہلے لگا دینا چاہیے تھا, لیکن مہینے گزر گئے اور ان کا کیس نہیں آ رہا, اور ہم صرف کیس لگوانے کی جو تگ و دو ہے ابھی تک اسی میں لگے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو گزشتہ روز بھی تاخیر کی گئی اور آج پر کیس لایا گیا اور پھر آج اب 1 جون کر دی ہے, تو ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان کی دوسری عید بھی ایمان اور ہادی کی جیل میں کروائی جائے؟ پاسبلی, دیکھیں اب لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ کوئی ارجنسی نہیں نظر آ رہی, کہ جہاں پر سپریم کورٹ کی واضح ڈائریکشنز بھی موجود ہیں کہ کیس کو جلد سنا جائے, اس کے باوجود اگر عید کے بعد کی ایک لمبی چوڑی تاریخ دے دی جاتی ہے تو پھر اس سے یہ اخذ کرنا بعید تو نہیں ہوگا. افراز صاحب خٹک صاحب, آپ نے ضیاء کی آمریت بھی دیکھی, فیس کی, آپ نے جنرل مشرف کی آمریت بھی فیس کی. کیا آپ نے کبھی عدالتوں کی یہ بھی حالت دیکھی تھی کہ وہاں پر موبائل کی ٹارچ روشنی میں اعلیٰ عدالتوں میں سماعتیں ہو رہی ہوں کیسز کی؟ نہیں جناب, ایسا کبھی نہیں ہوا. میرا خیال یہ ہے کہ ضیاء اللہ کا ماشاء اللہ میں نے دیکھا تھا, ملٹری کورٹس کا سامنا میں نے کیا ہے, لیکن یہ ملٹری کورٹس بھی اس طرح نہیں تھی جس طرح یہ ہے ہماری نام نہاد سول عدالتیں. اور یہ 26ویں 27ویں 28ویں یہ جو ترمیمیں ہیں در حقیقت یہ PCOs ہیں, یہ کوئی ترمیمیں نہیں ہیں, یہ آئین کا کباڑہ کرنے کے لیے ہو رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ, خصوصاً اعلیٰ عدلیہ, ایک طرح سے انصاف کا قبرستان بن گئی ہے ایک طرح سے. اور اب دیکھیں, یعنی آج جس طرح سے ہم نے دیکھا ہائی کورٹ میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سماعت نہ ہو, یہ تصور ممکن نہیں تھا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کو سپریم کورٹ سے ہدایت ملی ہے, اس کے مقابلے میں کسی اور زیادہ طاقتور جگہ سے جو انسٹرکشنز آئی ہیں میرا خیال ہے وہ پریویل کر گئی ہیں, اور جو سپریم کورٹ کا حکم ہے میرا خیال ہے وہ منہ دیکھتا رہ گیا. مصطفیٰ نواز صاحب, یہ بتائیے گا 26 آئینی اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ حالت ہے کہ اپیلز وغیرہ فکس نہیں ہوتی, اب یہ باز گاشت ہے کہ 28ویں ترمیم لائی جائے گی, تو اس کے بعد پھر کیا حالات دیکھتے ہیں اگر 28ویں ترمیم بھی آ جاتی ہے؟ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طرح خٹک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اب عدالتیں انصاف کا مقبرہ ہے, انصاف کا قبرستان ہے, پاکستان کے لوگوں کا ان پر اعتماد ہو چکا ہے. اور اگر 28ویں ترمیم آتی ہے, حالانکہ یہ گفتگو ابھی تک اس پر صرف اسپیکولیٹو ہے, لیکن اس کے خد و خال جو وزراء نے ڈسکس کیے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر, وہ نہ صرف مزہ کا خیز ہیں. مثال کے طور پر ووٹر کی ایج کو 18 سے 25 سال تک لے کر جانا, آپ کروڑوں نوجوانوں کو اس ملک میں ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں. یہ جماعتیں تو ایک ایسے خوف کا شکار ہیں, یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا بیانیہ کسی بھی صورت پاکستان کے لوگوں اور خصوصاً نوجوانوں میں ایکسیپٹیبل نہیں رہ گیا, اس کی کوئی پذیرائی نہیں رہ گئی. تو
انہوں نے یہ طریقہ سوچا ہے، لیکن جو مرضی ہے یہ کر لیں، یہ ووٹر کی عمر کو 60 سال تک بھی لے جائیں، حشر ان کا جس دن بھی یہ پاکستان کے ووٹروں کے حق پہ چڑھیں گے وہی ہوگا جو ہم نے 2024 میں دیکھا۔ بیرسٹر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے وکلا جو برادری ہے اس کا اپنا ہاتھ ہے، وہ اس سارے عدلیہ کے خلاف جو بھی سازش ہو رہی ہے اس میں ملوث ہیں اور اعانت کاری کر رہی ہیں آپ کی بار کی تنظیمیں، وکلا کی تنظیمیں؟ یہ بات درست ہے۔ وکلا کا کردار، وکلا تنظیموں کا کردار مایوس کن رہا ہے۔ وکلا کی پروٹیکشن، ایمان ہادی کے کیسز کا نہ لگنا، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ بار، ڈسٹرکٹ بار should have been more forthcoming، لیکن ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان کو ایک وفد تشکیل دینا چاہیے تھا کہ جو اڈیالہ جیل جا کر ملاقات کرتا اور وہاں پر اس بات کا تعین کرتا کہ کیا جیل مینول کے تحت جو حقوق ہیں ان کے، ایمان کے، ہادی کے، کیا وہ ان کو مل رہے ہیں، نہیں مل رہے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک پہلو معذرت کے ساتھ یہ بھی ضرور ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ڈوگر صاحب کا اس معاملے میں باعث نہیں ہے تو یہ بات اب غلط ہوگی۔ ان کا باعث اس کیس کے حوالے سے ضرور موجود ہے۔ انہیں تو ایکسٹرا کیئرفل ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی ایکوزیشنز نہ اٹھیں کہ جس میں ان کے باعث کو لوگ سامنے رکھ کر کہیں کہ جناب یہ اس وجہ سے فیصلہ انہوں نے دیا کیونکہ، اور یہ لے تو لال ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کا اپنا ایک پرسنل باعث ہے اس کیس میں۔ تو یہ بطور جج بھی ان کے لیے ایک کنسیڈریشن ہونی چاہیے، اور جس طرح کا ماحول ہمیں لگ رہا ہے اس میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ فی الحال ان کی کنسیڈریشن نہیں ہے۔ بائی دی وے، یہ جو عدالتیں ہوتی ہیں اس کی اگر آپ نے خود مختار عدلیہ کا تصور ہے تو اس کی جو ایک بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ یہ اوپن کورٹس ہوتی ہیں، پبلک کورٹس ہوتی ہیں، لیکن اگر عدالتوں میں آپ کی ایکسس کو محدود کیا جائے، لوگوں کو آنے نہ دیا جائے، تو کیا پھر یہ اوپن کورٹس کے تصور پر پورا اترتی ہے پاکستان کی عدلیہ؟ اسد بھائی، پاکستان کی عدلیہ کبھی آزاد نہیں ہے، ہمیشہ یہ طاقتوروں کی اسٹیبلشمنٹ کی ایما کے اوپر فیصلے دیتے رہے۔ ان کی پوری ایک تاریخ ہے اس ملک میں، پولیٹیکل ورکرز کو پرسیکیوشن میں اعلی کار بننا، ہتھیار بننا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ہوا، ہزاروں اور پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ جو ہوا، پھر اس کے علاوہ جو ہم نے پچھلے 10 سالوں میں اس عدلیہ کو پولیٹیسائز ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہماری تو یہ ایک خواہش ہے کہ اس ملک کے اندر عدلیہ حقیقی طور پر آزاد ہو، لیکن آج بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اسی طرز عمل پر چل رہے ہیں جو ان کے پریڈیسیسرز کی چھوڑی ہوئی داستان ہے، اور یہ کوئی تبدیلی نہیں لے کر آنا چاہتے اپنے اس ادارے میں کہ جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد بحال ہو۔ یہ معاشرہ انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بنیادی طور پر جس معاشرے میں سے بھی نظام انصاف میں سے اعتبار ختم ہو گیا، اعتماد اٹھ گیا، وہ معاشرہ انارکی کی طرف جاتا ہے۔ کھٹک صاحب، ایک چیز بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں جو ایک جنگل کا قانون آ گیا ہے، آئین سے ماورا تمام آئین سازیاں ہوئی ہیں، جو ترامیم ہوئی ہیں، کیا اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے یا ان کے مہرے سیاستدان ہیں؟ یہ دونوں رسپانسبل ہیں۔ دیکھیے، ریاست کیا ہے، ریاست کے پلرز کیا ہیں۔ ریاست کے ستون معلوم ہے، لیجسلیچر، مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ۔ یہ ستون آج کھڑے ہیں، یہ ستون لیٹ گئے ہیں۔ اب سارے لوگوں کی طرف آپ انگلی کر کے آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ریاست کے خلاف کام کیا ہے، لیکن آپ ریاست کو توڑ رہے ہیں۔ آپ نے ریاست کا کیا حشر کیا ہے؟ اگر انصاف نہیں ملتا تو لوگ نکلیں گے، لوگ ظاہر انصاف کے دوسرے طریقے پھر کریں گے۔ آپ ووٹ نہیں کرنے دیں گے لوگوں کو، ووٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے تو لوگ پیروں سے ووٹ ڈالیں گے، گلیوں میں نکلیں گے، اسٹریٹس میں نکلیں گے۔ یہ دنیا میں ہوتا رہا ہے، یہاں بھی ہوتا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ایوب خان کو، مجھے یاد ہے ایوب خان کے خلاف پہلا جلوس ہم نے نکالا، یہ نومبر 1968 میں، مجھے یاد ہے میں بنو کالج میں تھا۔ ہم گئے وہاں، ڈپٹی کمشنر تھا کوئی ریٹائرڈ فوجی، وہ آیا، اس نے کہا آپ کیا ایوب خان کو ہٹانا چاہتے ہیں؟ ایوب خان کو آپ لائے ہیں، اس کے پاس تو توپیں ہیں، جہاز ہیں۔ ہم نے کہا بھائی ہم لائے نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم ان کو اتاریں گے، ان کو جانا ہوگا کیونکہ لوگ ان کو نہیں مانتے۔ تو یہی بات سارے ڈکٹیٹرز جب آ جاتے ہیں نا، ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بس ان کے پاس ساری قوت ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ملک کو اس طرف لے جا رہے ہیں، انارکی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ملک میں آپ دیکھیں بلوچستان میں جنگ ہو رہی ہے، پختونخوا میں جنگ ہو رہی ہے، آپ باقی ملک میں بھی آپ انصاف کا بیڑا غرق کر دیں گے تو کیا ہوگا؟
लोग निकलेंगे और ऐसे इंतशार आएगा। इकोनॉमी आपके क्या हाल है, आप लोगों का, आम लोगों का देखें, आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, उसका क्या है? आप लोगों की तनख्वाहदार लोगों से पूछें, तो उनके लिए मुश्किल है 2 वक्त खाना अपने बच्चों के लिए लाना। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि रियासत को जिस तरह से ये तरमीमें ला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि रियासत के ऊपर हमला है और इस हमले की कीमत इनको अदा करनी होगी। आपने सुना मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और अफराज साहब खटक साहब को। अफराज साहब खटक साहब जिन्होंने फ़ौजी अदालतों के भी ट्रायल भुगते हैं, जेलें काटी हैं, जनरल ज़िया, जनरल अयूब, इन सब की आमरीत हैं, वो कह रहे हैं ये अदलिया तो उससे भी बदतर है और एक कब्रिस्तान है इंसाफ का। लेकिन पाकिस्तान की अदलिया अब इतनी गूंगी बहरी हो चुकी है कि वो कह रही है जो मर्ज़ी कर लें, हम तो 20-25 लाख की तनख्वाहें, गाड़ियों के प्रोटोकॉल, आगे जिसे कहते हैं ना वो पुलिस के डाले, घरों में नौकर, दरवाज़ा खोलने वाले नौकर, और ये खुदाई अवतार को एंजॉय करेंगे, लेकिन आम आदमी को इंसाफ नहीं देंगे। यहाँ तक कि आम आदमी के लिए लड़ने मरने वाले ईमान और हादी को भी इंसाफ नहीं देंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।